لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات پڑھے محمد وآلہ عزیزان محترم، برادران عزیز، محترم سامعین، کچھ عرض کرنے سے پہلے گزارش گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر احسان عباس ابن آل حسن صاحب کی روح کو اصال فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، گفتگو کا آغاز اجازت کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ بہرحال وقت زیادہ ہو چکا ہے اور میں بہت زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا، بہت کم وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بس ذرا سی توجہات کا طالب ہوں۔ ایام فاطمیہ کی مجالس مسلسل چل رہی ہیں، آپ حضرات شرکت کر رہے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ واقعاً یہ ایام فاطمیہ بہت ہی عظیم ایام ہیں، جن دنوں ہم اور آپ ان مجالس میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے جناب سیدہ کی عظمت کا۔ جناب سیدہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ تذکرہ تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ایام فاطمیہ میں صرف اور صرف تذکرہ جناب شہزادی کا ہوتا ہے۔ لہٰذا تذکرہ کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ شہزادی کے فضائل میں کمی ہے۔ شہزادی کے فضائل اس قدر احادیث اور روایات اور تاریخ کی کتابوں میں بھرے ہیں کہ جسے بیان کرنا ہم اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہا وہ ذات گرامی ہیں کہ جو نبوت اور ولایت کے درمیان کا حصہ ہیں، اور اگر صرف یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ نبوت اور ولایت کے درمیان کا حصہ ہیں تو اس سے عظمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے ولایت کو بھی بچایا ہے، نبوت کو بھی بچایا ہے، یہی وہ ذات اقدس ہیں کہ جب وقت پڑا ہے نبوت پر تو شہزادی آئی،
جب وقت پڑا ہے ولایت پر تو شہزادی آئی ہیں. سب سے بڑی ولایت کی سپورٹر، سب سے بڑی نبوت الہیہ کی سپورٹر جناب سیدہ کی ذات ہے. اگر جناب سیدہ رسول اسلام کے دنیا سے گزر جانے کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے. ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر جناب سیدہ کا وہ تمام کے تمام واقعات. یہ درمیان کا جو وقفہ ہے، جو ٹائم ہے، جو پیریڈ ہے، آپ اس وقت کو دیکھیں اور ان اوقات میں کیا کیا رونما ہوا ہے اس پر ذرا غور کریں، اور جب ہی سمجھ میں آئے گا کہ جب انسان ان ایام پر غور کرے گا. اور بلکہ کچھ خطبہ نے تو باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ اگر حقیقی دین کو سمجھنا ہے، حقیقی تاریخ کو سمجھنا ہے، تو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک سمجھ لو اور وہاں تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن میں غدیر کے بعد کی بات کرنا چاہتا ہوں. غدیر کے بعد ہوا کیا؟ اس لیے کہ جب تک رسول ہیں تب تک اختلاف نظر نہیں آیا. اختلاف تھا تو اندرونی تھا، اسے ہمیں مطلب نہیں. لیکن رسول کے بعد جو ظاہری اختلاف ہوا، آج آپ کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آخر کیا ایسی وجہ ہوئی کہ جس کے سبب حالات ایسے پیدا ہوئے؟ اہل سنت کا اعتراض کیا ہے کہ جناب سیدہ گھر میں موجود تھیں اور اسی گھر میں مولائے کائنات موجود تھے، اور جب دشمن آئے دروازے پر تو جناب سیدہ دروازہ کھولنے کیوں آئیں؟ مولائے کائنات کے ہوتے ہوئے. بھائی ایک شیر خدا ہے، ساری جنگیں فتح کی ہے. یہ اور بات ہے کہ سارے کے سارے القاب لوگ لیتے رہے حتیٰ کہ وہ واقعہ بھی سن لیں کہ جب مولائے کائنات اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے تو بازار مدینہ، بازار مکہ، وہ چاہے جہاں بھی ہو، علی کو جاننے والے اپنی اولاد کو کہتے تھے متوجہ کر کے، دیکھو یہی علی ہے، یہی علی ہے، یہی فاتح خیبر ہے، انہوں نے فتح کیا ہے ساری جنگوں کو. لیکن اس کے باوجود سارے کے سارے یہ واقعات دوسرے افراد سے منسوب کرتے رہے. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. علی کیوں نہ نکلے گھر سے باہر جبکہ گھر کے اندر موجود تھے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں نکلے مولائے کائنات؟ اور جناب سیدہ دروازے پر کیوں آئیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جناب سیدہ دروازے پر کیوں آئیں. اس لیے کہ جناب سیدہ کو پتا تھا کہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیا رونما ہونے والا ہے. اور یہ رسالت مآب نے اپنی وصیت سے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا. لہٰذا جناب سیدہ، اور میں نے کل پرسوں کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ آئے اور آنے کے بعد آگ اور لکڑی سب کچھ جمع ہو گیا، نہیں، بلکہ دربار سے لوگ بھیجے گئے اور کیا کہا؟ جاؤ علی سے کہو کہ آ کر بیعت کریں. لوگ آئے، دروازہ دق الباب کیا، اور جب دروازے کو نوک کیا گیا تو مولائے کائنات ہی باہر آئے تھے. ایسا نہیں کہ جناب
سیدہ پہلی مرتبہ آ گئی جناب رسالت مآب کہ وہ تمام کے تمام اقوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولا کائنات نے ایک ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ اب مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ کہا جاؤ، میں نہ تو بیعت کروں گا اور نہ دربار میں جاؤں گا، اور ایک بات اور کہی کہ جا کر کہہ دینا کہ دوبارہ کسی اور کو نہ بھیجیں، دوبارہ کسی اور کو نہ بھیجیں۔ اب تو بات مکمل ہو چکی تھی، اب تو کسی اور کو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن آتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ادھر غدیر میں علی کو رسول نے مولا بنایا اور اس کے بعد پورے پروپیگنڈے شروع ہوئے۔ ادھر لوگ روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگ آپس میں پروپیگنڈے کرتے رہے کیا کیا جائے، اور اس کے بعد معاملہ یہاں تک آ گیا کہ مدینے آئے اور آنے کے بعد لوگ جمع ہوئے اور باقاعدہ طور پر یہ ایک نامہ تیار کیا گیا کہ اب جیسے ہی رسول رحلت کریں گے ہم علی پر چڑھائی کریں گے۔ یہ رسول کی زندگی کے بعد کا معاملہ نہیں ہے، ابھی رسول باحیات ہیں، اور ادھر نامہ تیار ہو گیا، لوگوں کے مہریں لگنے لگی۔ نام بھی موجود ہے تاریخ میں، 7 نام ہیں، میں گنانا نہیں چاہتا، اور وہ سب کے سب جب اس مرحلے تک مقام پر بات پہنچ گئی کہ اب رسول تو گزر گئے، لہذا علی کو اور فاطمہ کو ہم راستے سے کیسے ہٹائیں؟ یہ زبانی اور ہمارا کلام نہیں ہے، بلکہ روایتیں بڑھ کے کہتی ہیں کہ دربار میں یہ مشورہ، یہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ ہم علی کو راستے سے کیسے ہٹائیں، اور پھر چلے دروازے سیدہ پر، اور دروازے سیدہ پر آئے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب امیر کائنات کے ہوتے ہوئے جناب سیدہ دروازے پر آئی کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی سپورٹر ولایت کی، نبوت کی جناب سیدہ تھی، اور انہیں پتا تھا کہ اگر علی پہنچ جاتے تو علی کو قتل کر دیا جاتا۔ یہی سوچ کر آئے تھے لوگ۔ اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، بہت بڑا جملہ، اگر جناب سیدہ نہ آتی اور مولا کائنات آ جاتے تو واقعہ یوں ہوتا کہ مولا کائنات کو شہید کر دیا جاتا، جو پروپیگنڈا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد تاریخ اسلام پوری کائنات کی تاریخوں اور پوری کائنات کی کہانیوں کی طرح تاریخ اسلام بھی کتاب کی زینت بن کے رہ جاتا، اور یہ ہوتا کہ اسلام میں ایک محمد تھے جن کی بادشاہت تھی، ان کے جانے کے بعد ان کے گھر والے بادشاہت کے لیے لڑے اور مر گئے، یہیں سے تاریخ ختم ہو جاتی، یہیں سے تاریخ ختم ہو جاتی، اور یہ دین اسلام کائنات کے آخری فرد تک نہ پہنچ پاتا، یہ شریعت آگے نہ بڑھ پاتی۔ لہذا سب بڑے ارادے سے آئے تھے، اور مولا کائنات کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ دروازے پہ نہیں آئے؟ ظاہر سی بات ہے، مولا کائنات گھر میں موجود تھے۔ ابھی میں آج ہی ایک روایت پڑھ رہا تھا
تاریخ قرآن کتاب کا نام ہے، تو اس میں بس 2 جملے، کیوں وجہ بعد میں بتاؤں گا، اس 2 جملے کو سن لیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رسول کی رحلت سے پہلے وصیت کرنے لگے جب رسول، تو ایک وصیت یہ تھی کہ یا علی تم گھر سے اس وقت تک نہ نکلنا جب تک تم قرآن کی جمع آوری نہ کر لو، جب تک تم قرآن کی جمع آوری نہ کر لو۔ اور مولا کائنات نے کہا کہ میں نے رحلت نبی کے بعد اپنے آپ کو گھر میں صرف اور صرف قرآن کی جمع آوری میں لگ گیا۔ کس طریقے سے تھا؟ کچھ چمڑے پہ تھا، کچھ کاغذات تھے، اور کچھ الگ الگ طریقے سے قرآن موجود تھا، لیکن جمع کرنا تھا۔ اور علی نے ایک زرد رنگ کے کپڑے پہ پورے قرآن کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اور جب جمع ہو گیا تو باقاعدہ علی نے اعلان بھی کیا تھا، ھذا کتاب اللہ، یہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور اس کے بعد لیکن مولا کائنات، ایک وجہ ہوئی نا گھر میں بیٹھنے کی، گھر سے نہ نکلنے کی، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ مولا کائنات کیوں گھر سے نہیں نکلے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات کو رسالت مآب نے وصیت میں کہا تھا کہ اے علی، جب تک تمہارے پاس 40 تلواریں نہ آ جائیں تب تک تم تلوار نہ اٹھانا، جب تک تمہارے ساتھ 40 سر نہ ہو جائیں تب تک تم تلوار نہ اٹھانا۔ لہذا یہ وہ موقع تھا کہ نبی کی آواز پر اپنے آپ کو علی نے گھر میں، آج لکھنؤ میں تیندوا نکل آیا ہے، تو حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ سارے کے سارے محلے جہاں نہیں بھی ہے وہاں بھی خوف کا ماحول ہے، لوگ ڈرے ہیں، سہمے ہیں۔ لیکن یہی تیندوا اگر پنجرے میں ہوتا ہے تو ایک چھوٹا بچہ بھی جا کر اسے کنکر مار دیتا ہے، ایک بزدل آدمی بھی جا کر اسے کنکر بھی مار دیتا ہے۔ اور یہ حدیث ان تمام پروپیگنڈا کرنے والوں کو پتا تھی کہ نبی نے علی سے کہا ہے جب تک تمہارے ساتھ 40 لوگ نہ ہو جائیں تلوار نہ اٹھانا۔ لہذا وہ لوگ آپس میں بات کرتے رہے کہ علی تو نبی کی اس حدیث پر گھر میں بند ہیں، لہذا علی پر جو بھی وار کیا جائے گا علی کبھی پلٹ کر وار نہیں کریں گے، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے اور نبی کی حدیث کے دائرے میں مقید ہیں مولا کائنات۔ لہذا عزیزان محترم، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مولا کائنات گھر سے نہ نکلے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کو نکلنے کی کیا ضرورت تھی، آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے تو یہ اعتراض کرنے والوں کے لیے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ خاتون دروازے پہ نہیں آ سکتی۔ بھائی شرعی مسائل اور تمام کے تمام فقہی مسائل کیا کہتے ہیں
کہ خاتون دروازے تک آ سکتی ہے، حلال اور جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی آ جائے دروازے پر تو کوئی خاتون جا کر اس سے گفتگو کر سکتی ہے، اور بلکہ عام خاتون کے لیے تو منع نہیں کیا گیا، لیکن نبی کی زوجہ کے لیے، نبی کی تمام ازواج کے لیے تو قرآن صریحی طور پر اعلان کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَالَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھر کے اندر رہنا، اور اجازت یہاں تک ہے کہ اگر کوئی دروازے پہ آ جائے تو اندر سے گفتگو کر سکتا ہے، لیکن روایتیں اور فقہی مسائل پڑھ کر کہتے ہیں کہ نبی کی زوجہ، نبی کی ازواج پر اتنی پابندیاں تھیں کہ اگر تم گفتگو بھی کرنا تو نرم لہجے میں نہ کرنا، اس لیے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی ازواج ہو، تم نبی کی ازواج ہو، لہذا نرم لہجے میں گفتگو نہ کرنا۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں دوں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب سیدہ دروازے پہ کیوں آئیں؟ میں اعتراض کرنے والوں سے کہنا چاہوں گا، میں معترض لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب نبی کی بیٹی دفاع ولایت میں دروازے تک آ گئی، دفاع ولایت میں دروازے تک آ گئی، تو تم اعتراض کرنے بیٹھ گئے، اور ایک نبی کی زوجہ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں تمام کے تمام معترضین سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک نبی کی بیٹی ولایت کے تحفظ کے لیے، ولایت کے تحفظ کے لیے، ولایت کے تحفظ کے لیے دروازے تک آئیں تو تم اپنی زبان سے اعتراض کرنے لگے، لیکن ایک دور تھا کہ جب نبی کی زوجہ ایک جنگ کے لیے کمانڈر بن کے نکل گئی تب تمہاری زبان نہ کھلی، اور وہاں تو بالکل جنگ کے میدان میں کمانڈری کر رہی ہیں، تب تمہیں نظر نہ آیا کہ خاتون کو کہاں تک آنا چاہیے، خاتون کی حد کیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جتنے بھی جناب سیدہ پر دکھ اور درد آئے نبی کی رحلت کے بعد، وہ سب جناب سیدہ نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، شریعت کا تحفظ اور ولایت کے تحفظ کے لیے ہر زخم برداشت کرتی رہی، ہر زخم برداشت کرتی رہی۔ وہ جناب سیدہ کہ جن کے لیے خود نبی ارشاد فرما رہے ہیں، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہے جناب سیدہ۔ کتنے فضائل و مناقب جناب سیدہ کے ہیں، لیکن دشمنان اہل بیت، دشمنان خدا جناب سیدہ کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے بھی باز نہ آئے۔ کتنے کمبخت تھے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جناب سیدہ جب مصلی پر محو عبادت ہوتی تھیں
تو ایک نور نکلتا تھا جو آسمان تک پہنچتا تھا اور آسمانوں کو بھی منور کر دیتا تھا، اور فرشتے حیرت کرتے تھے کہ آخر وہ ذات کون ہے زمین پر کہ جس کے نور سے آسمان منور ہے۔ اور یہ مدینے کے لوگ دیکھتے تھے کہ اس گھر سے رات کی تاریکی میں نور نکل رہا ہے، جبکہ ایک روایت اہل سنت حضرات کی کہ جناب سیدہ کی پیشانی سے نور کس قدر ساطع ہوا کرتا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ کے رخسار سے اس قدر نور نکلتا تھا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب غرفے میں اندھیرا ہوا کرتا تھا، روم میں اندھیرا ہوا کرتا تھا، اور جناب سیدہ موجود ہوا کرتی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ جناب سیدہ کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ پورا غرفہ منور ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جناب سیدہ کی عظمت کو نہ پہچانا، عظمت جناب سیدہ کو نہ جانا۔ جناب سیدہ ولایت کو بھی نبوت کو بھی ہر لمحہ بچاتی رہی، لیکن عزیزوں ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ تمام کے تمام افراد علی کو قتل کے در پہ تھے، آئے آگ اور لکڑی لے کر اور جناب سیدہ کے دروازے پہ جمع ہو گئے، آواز دی ابو الحسن کو باہر نکالو۔ جناب سیدہ نے کیا جملہ کہا؟ جناب سیدہ نے کہا کہ تم اس دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر آئے ہو کہ جس دروازے پر رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو اہل بیت نبوت پر۔ لیکن جواب کیا آیا؟ کوئی بھی رہے رہا کرے۔ عزاداروں، کتنا افسوس کا مقام ہے کہ کلمہ گو آئے ہیں رسول کی بیٹی کے دروازے پر اور آواز دے رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، بس تم ہماری بات سنو۔ اللہ اکبر۔ اور جب جناب سیدہ نے دو جملے کہے تو ادھر لعینوں نے، ظالموں نے پتہ ہے کتنا بڑا ظلم کیا ہے جناب سیدہ پر۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو دل تڑپ جاتا ہے۔ جناب سیدہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 برس۔ جناب سیدہ کیواڑ کے درمیان اور دیوار کے درمیان ہے، در و دیوار کے درمیان ہے، اور ادھر ظالم نے ایک مرتبہ اپنے پیروں سے دھکا دیا۔ اب جو دھکا دینا تھا، ارے میری سیدہ در و دیوار کے درمیان، اللہ اکبر، در و دیوار کے درمیان آ گئی، آواز دی فضا مجھے سہارا دو، فضا مجھے سہارا دو۔ جناب فضا جناب سیدہ کو سہارا دے رہی۔ جناب سیدہ نے اپنی اذیتوں کو بھلا کر
کسے یاد کیا ہے پتہ ہے؟ کسے یاد کیا ہے؟ اذیت کا اندازہ ہے؟ بطن میں محسن کی شہادت ہوئی ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اس کے باوجود جناب سیدہ نے جو ولایت کا تحفظ کیا ہے، قیامت کی گھڑی ہے دنیا والوں کے لیے کہ جناب سیدہ نے اپنے تمام درد کو بھلا کر جناب فضہ سے کہا، ارے ابوالحسن کہاں ہے؟ ابوالحسن کہاں ہے؟ علی کے دامن کو پکڑ لیا، ابوالحسن کو نہ لے جاؤ، ابوالحسن کو نہ لے جاؤ۔ ایک ظالم آیا، تلوار کے دستے سے جناب سیدہ کے بازو پر وار کیا، ارے دامن چھوٹنا تھا۔ جناب سیدہ پہ قیامت آ گئی۔ جناب سیدہ نے جناب فضہ سے کہا، فضہ علی کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ بی بی مسجد نبوی لے کر گئے۔ اے فضہ مجھے بھی لے کر مسجد نبوی لے کر چلو اور مجھے اپنے بابا کی قبر پر چھوڑ دو۔ جناب فضہ لے کر گئی۔ جناب سیدہ نے ادھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ادھر علی نے سلمان سے کہا، سلمان جا کر جناب سیدہ سے کہو بد دعا نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا، قیامت آ جائے گی۔ جناب سیدہ نے ہاتھ بلند کیے تھے، لیکن جناب سلمان نے کہا، بی بی علی نے واسطہ دیا ہے کہ بد دعا نہ کریے گا، اس لیے کہ ابھی جناب سیدہ نے صرف اپنے بابا کو درد بیان کیا تھا۔ کیا بیان کیا تھا؟ بابا ہم بے کس ہو گئے، بابا آپ کے بعد ہم پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، بابا ابھی اپنے بابا کے سامنے درد بیان کر رہی ہے۔ ادھر مدینے کی، ادھر مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں۔ ہاں زاداروں، بس دو جملے مصائب کے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب تمام اذیتیں جناب سیدہ کی یکجا ہو کر ایک وہ مقام پر پہنچی کہ جب جناب سیدہ اپنے بستر پر ہیں اور جناب سیدہ کا آخری وقت آیا، وصیت بھی کر دی، اے میرے آقا، اے میرے والی و وارث، ایک وصیت یہ ہے کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل اور کفن دیجئے گا۔ ہاں زاداروں، علی ہیں کہ جو غسل و کفن دے رہے ہیں، لیکن قیامت کی گھڑی وہ ہے کہ جب علی جو فاتح خیبر ہے، ابھی تک اس انداز سے کبھی گریہ نہیں کیا ہے، اس انداز سے کبھی رویا نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ کو غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ جناب امیر کائنات نے چیخ مار کر گریہ کیا۔ ادھر صحابی نے پوچھا، مولا کیا ہو گیا؟ آپ تو فاتح خیبر۔ ایک مرتبہ علی نے کہا، اے سلمان، ارے اتنی صابرہ میری فاطمہ تھی کہ دنیا سے گزر گئیں، لیکن یہ نہ بتایا کہ مجھے ظالموں نے اتنے ظلم دیے کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا
پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا، یہاں پر جتنے افراد موجود ہیں ان سب کی جھولیوں کو آباد فرما۔ پروردگار جو افراد جس مشکل میں گھرے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا، پروردگار تمام مشکلوں کو جلد از جلد رفع دفع فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کے ٹوٹے ہوئے دل کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے پہلو شکستہ کا، ہماری تمام تر حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تمام مراجع عظام کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام مقامات مقدسات کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہاں جتنے افراد موجود ہیں جو دلی خواہشیں ہیں، جو شرعی خواہشیں ہیں، پروردگار ان سب کو جلد از جلد برلا۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، قبر میں نور عطا فرما۔ پروردگار جب امام کا ظہور ہو تو ان کے حقیقی ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔